کہ مجھے اگر 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا، لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بی بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالا جائے، بی بی بھی پریشر ڈالا جائے، لیکن الحمدللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی، کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ قانون کی پاسداری ہوگی اور خان صاحب کی انشاءاللہ تعالی رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر، سپورٹر، لیڈرشپ کو جو پاکستان میں یا باہر ہے، ان سب کو بشرا بی بی کے اس رہائی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے رہائی کی روکار جاری ہوئی تھی اور ان کو رات کو رہا کر کے دوبارہ گرفتار کیا، آج روکار جاری ہوتی ہے، فوری طور پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ ڈیل کے حوالے سے کوشچن تو مارک ہو رہے ہیں کہ پہلے سے انتظامات مکمل تھے۔ دیکھیں، ان نے اور کون سے کیس میں اریسٹ کرنا تھا؟ کون سی چیز ہے جس میں پہلے سے آپ نے اریسٹ نہیں کیا؟ آپ نے اس نے جو بڑے سارے ایف آئی آروں میں بھی اریسٹ کیا، اس میں عدالت نے بیل دی۔ آپ نے اس کو عدت والے کیس میں بھی اریسٹ کروا کے کنوکشن دی، اس میں بھی عدالت نے ریلیف دی۔ پہلے بھی توشہ کے کیس میں آپ نے اس کو اریسٹ کر کے عدالت میں رکھا، پھر ایک دوسرا توشہ کا کیس آپ نے ڈال دیا۔ تو یہ جتنا بھی ہوا ہے میرٹ پہ ہوا ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پرسن کو جب کہ بی بی کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتاؤں، بی بی کا توشہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق، بی بی کا توشہ کے لسٹ میں نام نہیں تھا، بی بی نے کوئی گفٹ لیا نہیں ہے، بی بی نے کوئی گفٹ بیچا نہیں ہے، بی بی نے کوئی پیسے دیے نہیں ہے، بی بی نے اس کا ٹیکس دیا نہیں ہے، کیبنٹ کی لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا، الیکشن کمیشن کے لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا، ہمایوں دلاور صاحب کے کیس جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا۔ یہ تو صرف ایک بہانہ تھا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے اور الحمدللہ عدالت نے اس کو خوشی کی بات ہے، کال بھی سوشل میڈیا پہ بھی چلا گیا، بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن بی بی رہا ہوئی، اڈیالہ جیل میں کارکنان نہیں پہنچے۔ دیکھو، کارکنان کے لیے جو ٹائم بتایا گیا تھا اور وہاں سے جو روبکار آنا تھا وہ ٹائم چینج کرا کے ہمیں بتائے بغیر وہ روبکار آیا تھا۔ سارے ساتھیوں نے یہاں 3 بجے ہونا تھا کیونکہ رہائی کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ 5 بجے کے بعد رہائی ہوتی۔ یہ رہا تھا کہ سرکار کو بہت جلدی ہے رہائی کی، آپ کو نہیں۔ الحمدللہ ہم سارے موجود تھے، عمر ایوب خان صاحب بھی پہلے سے موجود تھے، سارے لوگ اب بی بی کے ساتھ ہوں گے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو، جیسے بھی کوئی کریں گے، آپ جتنی مرضی ہو کوشش کریں، عوام خان صاحب کے ساتھ ہے، اس کے نظریے کے ساتھ ہے، بشرا بی بی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ فیصل بابڈا کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ کل بھی بیٹھے انہوں نے کہا تھا بشرا بی بی رہا ہوں گی، وہ بات آج ثابت ہوگی۔ اس سے قبل بھی انہوں نے کافی انالیسز اپنے تجزیے ان کو دیکھو، دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا کہ اور کچھ بچا نہیں ہے کہ جس پہ آپ اس کو گرفتار کرو، اس لیے کوئی چیز تھی نہیں ہے ان کے پاس، تو کس چیز میں گرفتار؟ کہ جو آپ کی موجودہ قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئیں، یہ آپ کی تمام جو لیڈرشپ ہے اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں فرسٹ ایئر کی جو۔ دیکھو، ہم لوگوں کے الزامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹیٹمنٹ نہیں دیا کرتے۔ خان صاحب کا ہم پہ اعتماد ہے اور ہم دن رات خان صاحب کے لیے لگے ہیں۔ ہم لوگوں کی سٹیٹمنٹ کو انہی قسم کی سٹیٹمنٹ کو دے کے اپنے بیانیے نہیں چینج کرتے رہتے ہیں اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں اور خان صاحب ہی کے لیے چل رہے ہیں، ان کی کنسنٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب عوام میں ہوں گے، یہ دوری ختم بی بی کی رہائی پہ کوئی یوم تشکر بھی منایا جائے گا؟ یس، میں نے یہی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رحم کرم سے یہ رہائی ممکن ہے۔ عمر ایوب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا متضاد اطلاعات؟ مطلب ان کے بارے میں کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے کوئی؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ سارے لوگ جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے قیادت میں وہ متحد ہے اور عمر ایوب صاحب پہلے سے اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سب ہم خان صاحب کی ہدایت کے مطابق۔ یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی اب باہر آ گئی ہے، امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، انہوں نے احتجاج کی کال پہلے سے دیکھو، بشرا بی بی کے باہر آنے سے احتجاج کے لیے بشرا بی بی کے باہر آنے سے بڑے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ بشرا بی بی جب ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جائیں گے، رہنمائی بھی لیں گے، وہ ساتھ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔
बीबी नहीं, देखो बीबी कोई वो से तहरीकों में वो नहीं करेगी, हिस्सा न पहले बीबी ने लिया है न वो है, वो तो हम तभी तो हम कह रहे हैं खान साहब का उसके साथ वो नहीं है कि वो आकर के कोई तहरीक लीड करेगी, लेकिन इस बात पे खुशी है। अग्रेसिव पॉलिसी में कमी आएगी। देखो हमने हमेशा से तहरीक चलाते रहे और हमने तहरीक चलाई है और पाकिस्तान तहरीक नाम का नाम ये इंसाफ है और हमने कभी एग्रेशन नहीं की, हमने कभी तशद्दुद नहीं किया। 27 साल तो वो तक चलाते रहे, जब भी उसको अंदेशा हुआ है कि तशद्दुद हो सकता है या उन पे के लोग पे हो सकता है, हमने रैलियां कॉल की है। ये तो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला सारे लोग नाकाम होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। ये दे दें कि तासुर ये दिया जाता है कि जो खान साहब एक मैसेज कन्वे करते हैं अंदर से बाहर आके उसको किसी और रुख में तब्दील किया। देखो मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, जिस वक्त लास्ट टाइम हम आए थे, अभी हम निकले नहीं थे, कि किसी लोगों ने ज़राए का नाम इस्तेमाल करके गलत मैसेज चलवाए। ये सब मैसेज इसलिए चलवाए जाते ताकि खान साहब और क़ियादत के दरमियान कोई खलीज पैदा हो और अवाम और खान साहब के दरमियान कोई खलीज पैदा हो, अवाम और लीडरशिप के दरमियान कोई खलीज पैदा हो। ये सारे लोग गलत कर रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। खान साहब की हिदायत के मुताबिक एवरी सिंगल स्टेप हम ले रहे हैं और इंशाल्लाह लेते रहेंगे और बहुत जल्द वो पहले होगा। जैसे पीटीआई को बूस्ट मिला है, अब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के प्रेशर पर हम आईनी तरमीम जो हुई है 26वीं आईनी तरमीम उस पर एहतजाज नहीं करेंगे। नहीं, देखो हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहां तक पहुंचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो निशानात थे वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने हर इंसान और हर वोटर सपोर्टर के पास पहुंचाया। सो वी आर प्राउड ऑफ दम, जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी 26 तरमीम, तो 26वीं तरमीम को तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। 26वीं तरमीम तो हम समझते एक पर्सन स्पेसिफिक एक अदलिया के लिए था और अदलिया में चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अदलिया इसको सेटिस्फाइड करेगी। कहा गया था कि लास्ट टाइम जब आपकी मुलाकात हुई खान साहब से तो उसमें खासी नाराजगी का उन्होंने ये देखो मैंने इसी का जिक्र किया कि जो लास्ट टाइम मुलाकात पे ये ज़राए को बना करके ये कहा गया था तो ये बिल्कुल गलत है। खान साहब ने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया था। इंशाल्लाह ताला में उम्मीद है खान साहब से आप लोगों की भी मुलाकात होगी। हम जो ये मुलाकातों पे पाबंदी है जी इंशाल्लाह इसके बाद बनेगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को इसलिए जेल में रखा गया ताकि बानी पीटीआई के ऊपर प्रेशर डाला जा सके, कानून की पासदारी होगी। मैं वोटर सपोर्टर को आज मुबारकबाद पेश करता हूं। और कौन से केसेस थे जिनमें इन्होंने अरेस्ट करना था? ये जो कुछ हुआ है ये मैरिट पर ही हुआ है। तोशाखाना से दूर दूर तक बुशरा बीबी का कोई भी ताल्लुक नहीं था। अवाम बानी पीटीआई के साथ है, मसाइल हल होंगे और जल्द आपकी मुलाकात बानी पीटीआई से होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीबी को इसलिए जेल में रखा गया कि बानी पीटीआई के ऊपर प्रेशर डाला जा सके।